بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان وہ طلاق سے ڈرتی تھی، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بیوی لاپتہ ہو گئی تو اس کا خاوند اور سسر 3 دن بعد میرے پاس آئے۔ میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ 3 دن کیا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے طور پر ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے۔ وہ اگلی رات بھی واپس نہ آئی تو جمال شاہ کے پاس گئے۔ اس نے اپنا حساب کتاب دیکھ کر اور جوڑ کر بتایا کہ لڑکی اپنی مرضی سے نکل گئی ہے اور واپس نہیں آئے گی۔ اگر اسے زبردستی واپس لانے کی کوشش کی گئی تو وہ زندہ نہیں رہے گی اور لڑکی کے خاوند کو مالی اور جسمانی نقصان ہوگا۔ جمال شاہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ سید نہیں تھا، نہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا تھا۔ وہ پیر اور مرشد بھی نہیں تھا، نہ ہی پیری مریدی کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ عالم فاضل اور مولوی وغیرہ بھی نہیں تھا۔ چھوٹے سے اس قصبے سے کوئی 2 فرلانگ ہٹ کر اس کی بہت بڑی حویلی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا اپنا سبزیوں کا باغ تھا، اس میں رہٹ لگا ہوا تھا۔ حویلی کے دائیں اور بائیں 10-12 کچے مکانات تھے، ان میں غریب سے کسان اور مزدور رہتے تھے۔ وہیں سے جو کھیتیاں شروع ہوتی تھیں وہ جمال شاہ کی تھیں۔ وہ درمیانہ درجے کا زمیندار تھا۔ اس کی ذات کچھ اور تھی، لیکن لوگوں نے اسے شاہ بنا دیا تھا۔ سنا تھا کہ جوانی میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کسی پردیسی فقیر کی مدد اور خدمت کی تھی۔ فقیر نے خوش ہو کر اسے اپنے علم کا ایک ایسا راز دے دیا تھا جس سے غیب کا حال معلوم کیا جا سکتا تھا اور بگڑی تقدیر سنور سکتی تھی۔ مجھے اس قصبے کے تھانے کا چارج لیے ابھی 4 مہینے گزرے تھے۔ اس وقت جمال شاہ کی عمر 50 کے قریب پہنچ گئی تھی اور وہ عامل اور شاہ کی حیثیت سے دور دور تک مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے متعلق مجھے اطلاع دینے والے بھی کہتے تھے کہ اس کے پاس غیب کی کوئی طاقت ہے۔ میں اس کے متعلق کوئی رائے نہیں دوں گا کہ اس کے پاس کوئی غیبی طاقت تھی یا نہیں۔ میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ تعلیم کی کمی اور معاشی بدحالی سے لوگ اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ جمال شاہ جیسے لوگوں کی غیبی قوت کو برحق تسلیم کر لیتے ہیں۔ انہی پسماندہ اور بے علم لوگوں نے جمال دین کو جمال شاہ بنا دیا تھا۔ اس جمال شاہ نے گمشدہ لڑکی کے متعلق اس کے خاوند اور سسر کو بتایا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے اور واپس نہیں آئے گی۔ یہ دونوں ایک ہندو جوتشی کے پاس چلے گئے۔ جوتشی نے اپنی فیس لے کر اور سلیٹ پر حساب کر کے انہیں بتایا کہ لڑکی کا ستارہ کسی چکر میں آ گیا ہے، لیکن اسی گھر میں واپس آتا نظر آ رہا ہے۔ بڑی مسجد کے خطیب صاحب بھی تعویذ لکھا کرتے اور غیب کا حال بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی فیس لے کر بتایا کہ کالا مرغ ذبح کر کے اس کا گوشت کوٹھے پر پھینک دیا جائے۔ انہوں نے گھر کے دروازے کے ساتھ باندھنے کے لیے تعویذ بھی دیا اور کہا کہ یہ تعویذ بھٹکی ہوئی روح کو واپس لے آئے گا۔ ان میں سے کوئی بھی انہیں یہ نہ بتا سکا کہ لڑکی ہے کہاں۔ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے باپ بیٹا تھانے میں آئے۔ میرے پاس غیب کا حال معلوم کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی، نہ ہی میں رمل فال اور تعویذ نویسی کے علم سے واقفیت رکھتا تھا۔ مجھے انہی لوگوں، لڑکی کے سسرال اور میکے کے سینوں سے کچھ باتیں نکال کر یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی گھر سے چلی گئی ہے تو کیوں گئی ہے، یا کیا لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ یہ لوگ 3 دن ضائع کر چکے تھے۔ اگر لڑکی خود گئی یا اغوا ہوئی ہے تو اس عرصے میں ہندوستان کے دور دراز گوشے میں پہنچ چکی ہوگی، اور یہ لوگ الزام عائد کر دیں گے کہ پولیس لڑکی کا سراغ نہیں لگا سکی۔ شادی شدہ جوان عورت کی گمشدگی کے متعلق 2-4 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اگر وہ شادی کے فوراً بعد غائب ہو گئی ہو تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے اور وہ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ نکل گئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جنہیں اس کے رشتے سے مایوس کیا گیا تھا ان میں سے کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے یا وہ بردہ فروشوں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اگر شادی شدہ عورت شادی کے چند سال بعد لاپتہ ہوئی ہے تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خاوند سے مطمئن نہ ہو سکی اور کسی بہتر آدمی کے ساتھ نکل گئی۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ سسرال کا سلوک بہت برا تھا اور وہ ہر وقت کی بدسلوکی اور تانا زنی سے تنگ آ کر گھر سے نکل گئی اور اپنے ماں باپ پر بوجھ بننے کے بجائے نہر یا دریا میں کود گئی۔ اگر وہ 40 سال کی عمر کے بعد لاپتہ ہوتی ہے تو یہ ذہنی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس عمر میں آ کر بعض عورتوں کو اندرونی خرابی یا تبدیلی کے باعث ذہنی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے تحت بعض عورتیں گھروں سے بھاگتی ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ انسانی فطرت بڑی گہری اور پیچیدہ ہے۔ ہم نے آدھی درجن بچوں کی ماؤں کو بھی اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگتے دیکھا ہے۔ بچوں کے باپوں کو بھی ہم نے کسی دوسری عورت کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دیتے دیکھا ہے۔ اب اس عورت کی گمشدگی کی رپورٹ آئی تو میں نے اس کی عمر پوچھی اور یہ بھی کہ شادی کب ہوئی تھی۔ مجھے جواب ملا کہ اس کی عمر 21 سال کے لگ بھگ ہے اور شادی ہوئے 2 سال گزرے ہیں۔ اس کی شکل و صورت کے متعلق بتایا گیا کہ خوبصورت ہے اور اس کا قد بد تو بہت ہی اچھا ہے۔ میں نے اس کے خاوند کو غور سے دیکھا کہ وہ کتنا کچھ خوبصورت ہے۔ وہ اگر خوبصورت نہیں تو بدصورت بھی نہیں تھا۔ اس کا رنگ گندمی اور جسم توانا لگتا تھا۔ ظاہری طور پر مجھے اس میں کوئی ایسا نقص نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی اطلاع کے مطابق لڑکی خاوند کے کمرے میں سوئی تھی، صبح غائب پائی گئی۔ کمرے کا دروازہ جو رات کو اندر سے بند تھا کھلا ہوا تھا اور حویلی کا بڑا دروازہ بھی کھلا پایا گیا۔ بیت الخلاء چھت پر تھا، لڑکی وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کے میکے گھر جا کر پتہ کیا جو دوسرے محلے میں تھا۔ اس کے ماں باپ سن کر پریشان ہو گئے، لڑکی وہاں نہیں تھی۔ پھر یہ لوگ عاملوں اور جوتشیوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کوشش میں تھے کہ در پردہ سراغ مل جائے کہ لڑکی کہاں ہے اور وہاں سے چوری چھپے لے آئیں۔ جوان بیوی کی گمشدگی سسرال، میکے اور خصوصاً خاوند کے لیے بے عزتی کا باعث ہوتی ہے۔ وہ مایوس ہو کر میرے پاس آئے تھے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے اور اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ ان لوگوں سے یا صرف خاوند سے تنگ تھی۔ لڑکی کے چال چلن اور اس کے سسرال کے سلوک کے متعلق مجھے اپنے ذرائع سے معلومات مل جانی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ نقدی اور زیورات بھی ساتھ لے گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ بھی نہیں لے کر گئی، وہ انہی کپڑوں میں گئی ہے جو اس نے رات پہن رکھے تھے۔ یہ متوسط طبقے کے مسلمان تھے۔ میں نے کیس رجسٹر کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ ان سے مزید معلومات اور گھر کے حالات معلوم کر لوں تاکہ ان کی بے عزتی نہ ہو۔ لڑکی کو کوئی اٹھا کر تو نہیں لے گیا تھا۔ میں نے لڑکی کے خاوند کو باہر بھیج دیا اور خاوند کے باپ سے کہا کہ وہ مجھ سے کوئی بات خواہ وہ کتنی ہی معمولی ہو چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ سراغ دے دے تاکہ میں در پردہ لڑکی کو واپس لے آؤں۔ میاں بیوی کے تعلقات کیسے تھے؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی میرے بیٹے کو بہت چاہتی تھی، شادی سے پہلے بھی چاہتی تھی۔ اس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔ شادی سے پہلے لڑکی کسی اور کو تو نہیں چاہتی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میرے کان میں کبھی ایسی بات نہیں پڑی تھی۔ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ ایسی خوبصورت لڑکی کو وہ کیوں پسند نہیں کرتا ہوگا؟ لڑکی سادہ طبیعت کی ہے، شوق ہے، گھر رہنے کی عادی ہے یا باہر پھرنا پسند کرتی ہے؟ اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا، ایسی سادہ بھی نہیں، ہنسی مذاق کی عادی ہے، شوق بھی ہے، گھر میں ہر وقت بند رہنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اور آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنی بیوی کی یہ عادتیں پسند کرتا تھا؟ میرے سامنے اس نے اپنی بیوی کو کبھی روکا ٹوکا تو نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ خود زندہ دل لڑکا ہے۔ کوئی بچہ؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ابھی کوئی بچہ نہیں اور کوئی آثار بھی نہیں۔ آپ کی بیوی کا بہو کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی کا اپنی بہو کے ساتھ سلوک اچھا ہے، اور اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، میں نے ذرا ترشی سے کہا۔ ان کا لڑائی جھگڑا نہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساس کا سلوک اچھا نہیں تھا اور لڑکی خاموشی سے برداشت کرتی رہی، آخر تنگ آ کر گھر سے نکل گئی۔ میں آپ سے صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سلوک لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو میں آپ کو سزا نہیں دوں گا۔ میں وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لڑکی گھر سے کیوں گئی۔ وجہ معلوم ہو جائے تو تلاش آسان ہو جاتی ہے۔
آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جس رات لڑکی لاپتہ ہوئی اس روز گھر میں ساس بہو کا یا میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ آپ کسی پر شک کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس نے لڑکی کو ورگلایا یا اغوا کیا ہوگا؟ مجھے کسی پر شک نہیں۔ لڑکی کے والدین کیسے لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ تو نہیں؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے لڑکی کو چھپا لیا ہو؟ لڑکی کا باپ شریف اور بھلے مانس ہے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی کی ماں اچھی عورت نہیں، بہت چالاک اور مکار ہے۔ مجھے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ میں نے جب اسے اس کی لڑکی کی ماں کی چالاکی اور مکاری کی تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ ان لوگوں کا کبھی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا، نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ لڑکی اپنے میکے گئی تو ماں نے اسے سسرال یا خاوند کی خواہش پر آنے نہ دیا ہو اور اپنی خواہش کو مقدم رکھا ہو۔ میں صرف یہ سمجھ سکا کہ یہ آدمی لڑکی کی ماں کو پسند نہیں کرتا۔ خاوندوں اور بیویوں کے والدین کے آپس کے تعلقات عموماً کشیدہ رہا کرتے ہیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ گمشدہ بیوی کے اور اس کے خاوند کے والدین کے درمیان کوئی سنگین قسم کی دشمنی تھی یا نہیں۔ مجھے کوئی ایسی دشمنی نظر نہ آئی کہ لڑکی کو اس کے اپنے والدین نے غائب کر دیا ہو۔ میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ لڑکی کو اپنے والدین نے غائب کر کے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ لڑکی کے سسرال اس پر ظلم و تشدد کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے لڑکی کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ یہاں مجھے ایسی کوئی بات نظر نہ آئی، مگر میں نے دیکھا کہ یہ آدمی اپنے وقار بلکہ اپنی ناک کے تحفظ کی خاطر مجھے اندر کی صحیح باتیں نہیں بتا رہا تھا۔ اسے باہر بھیج کر لڑکی کے خاوند کو اندر بلا لیا۔ اس سے بھی میں نے وہی کچھ پوچھا جو کہ اس کے باپ سے پوچھ چکا تھا۔ اس نے بھی اپنے باپ سے ملتے جلتے جوابات دیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ شادی سے پہلے لڑکی کے ساتھ اس کی بات چیت تھی اور کیا لڑکی خوش تھی کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ میں نے اسے شادی سے پہلے صرف دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے بہت چاہتی ہے۔ آپ محلے میں کسی سے پوچھ لیں، وہ میرے ساتھ دلی محبت کرتی ہے۔ کیا تم بھی اس کے ساتھ دلی محبت کرتے تھے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ ذہنی طور پر نارمل تھی؟ بالکل ٹھیک تھی۔ تم دل سے چاہتے ہو کہ تمہیں بیوی واپس مل جائے؟ کیوں نہیں جی۔ تمہاری ماں کا اس کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ ایسا برا تو نہیں تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جاتی، اس نے جواب دیا۔ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا؟ لڑکی اتنی شوخ اور ہنسی مذاق کی شوقین تھی۔ میں نے کہا، ایسی لڑکی در پردہ خراب بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ باہر گھومنے پھرنے کی بھی عادی تھی۔ کیا تم نے اسے کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا؟ نہیں۔ دیکھو میاں، میں نے اسے کہا، اس کا دل کہیں اور پھنس گیا تھا اور تمہیں اس کی خبر تھی۔ اسی پر تمہارا اور اس کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ لڑکی کو کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ مجھے بتا دو کہ وہ آدمی کون ہے؟ یہ میں نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ اس جوان سال آدمی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ خاوند کے لیے یہ چوٹ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس پر خاوند قتل بھی کر دیا کرتے ہیں اور خودکشی بھی۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میرے کئی بار پوچھنے کے باوجود اس کے منہ سے کوئی جواب نہ نکلا۔ صرف ایک بات، اس نے سر ہلا کر اور گردن کو ذرا سا خم دے کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے بہت کچھ پوچھا، اس کی جسمانی اور نفسیاتی کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر اسے ایسی چوٹ پڑی تھی کہ وہ دل کی باتیں اور بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات بتانے کے بجائے اپنے خاوند پن اور اپنی مردانگی کا دفاع کرنے لگا۔ میں جان گیا کہ مجھے کیس رجسٹر کرنا پڑے گا اور اس گھرانے کے متعلق اپنے مخبروں سے معلومات لینی پڑیں گی۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ مکان کو اندر باہر سے دیکھنا ضروری تھا۔ مکان کو غور سے دیکھا، وہ کمرہ دیکھا جس میں لڑکی رات سوئی تھی، ڈیوڑی دیکھی۔ اگر لڑکی صحن میں یا چھت پر سوئی ہوئی ہوتی تو اس پر غور کیا جا سکتا تھا کہ رات کو کوئی دیوار پھلانگ کر یا کسی اور طرف سے آیا اور اس نے کلوروفارم سے آلودہ رومال لڑکی کی ناک پر رکھا اور اسے بے ہوش کر کے اٹھا کر لے گیا، اور خاوند گہری نیند سویا رہا۔ اس مکان میں ایسا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتایا گیا کہ لڑکی کمرے میں سوئی تھی اور کمرے کے دروازے کی اندر والی چٹخنی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گمشدہ لڑکی کی ساس کو کمرے میں بٹھا لیا۔ اس سے بھی وہی کچھ پوچھنا شروع کیا جو میں اس کے خاوند اور بیٹے سے پوچھ چکا تھا۔
مگر اس عورت کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ انہی عورتوں اور ساسوں میں سے تھی جو ہمارے گھروں، محلوں اور برادریوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اصل بات اشاروں میں کرتی اور غلط بات کا بتنگڑ بناتی ہیں۔ اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی وہ میں آپ کو اسی کی زبان میں سناتا ہوں۔ میرا بیٹا بدھو ہے، اس نے کہا، اللہ میاں کی گائے ہے۔ اسے 100 بار کہا تھا کہ اپنی لاڈلی دلہن پر نظر رکھو۔ کوٹھے پر بیت الخلاء میں جاتی ہے یا کپڑے پھیلانے چڑھتی ہے تو گھنٹہ گھنٹہ فصیل کے ساتھ لگی کھڑی رہتی ہے۔ چاروں طرف موئے مسٹنڈے تاک جھانک کے لیے کوٹھوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ میرے بیٹے کے مغز میں میری بات نہ پڑی۔ میں ان چھل چھل کرتی چھوکریوں کو خوب جانتی ہوں۔ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ لڑکی نے کسی کے ساتھ در پردہ دوستی کر لی تھی اور وہ اپنی مرضی سے چلی گئی ہے؟ میں نے کہا، مجھے اس آدمی کا نام پتہ بتا دو، پھر دیکھنا لڑکی کا اور اس آدمی کا کیا حال کرتا ہوں۔ میری جانے بلا وہ کلموا کون ہے؟ ساس نے بات میں پیچیدگی پیدا کرتے ہوئے کہا، یہ تو تمہیں یقین ہے نا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے، تو اور کوئی اسے اٹھا کر لے گیا ہے؟ اس نے کہا، میرے بیٹے پر تو اس نے حسن اور ناز نخروں کا جادو چلا رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی ہوگی۔ میں نے تو اس کے ساتھ کبھی منہ ہی نہیں لگایا تھا۔ اس نے کہا، ہماری قسمت پھوٹی تو اس کا رشتہ لینے چل پڑے۔ عورتوں نے کہا تھا کہ جیسی ماں ہے ویسی بیٹی نکلے گی، اس رشتے سے باز آ جاؤ۔ میں تو باز آ جاتی، مگر باپ بیٹا ایسے لٹو ہوئے کہ یہی رشتہ کر لیا۔ بیٹی کی ماں کیسی ہے؟ اصل بدماش ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کا خاوند میرے بیٹے کی طرح کاٹھ کا الو ہے، بیوی مردوں کے کان کاٹتی پھرتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس عورت کے سینے سے کوئی کام کی بات نکالوں، مگر وہ پہیلیاں بجھا رہی تھی۔ میں نے زیادہ زور بھی نہ دیا۔ میں ابھی صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کر رہا تھا۔ اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ لڑکی کی ماں بدماش ہے اور بیٹی بھی ویسی ہی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کا سلوک اس کے بیٹے کے ساتھ کیسا تھا اور کیا ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا؟ اس نے گول مول سا جواب دیا اور یہ بھی کہا کہ ان کا لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی کہ لڑکی کو اس گھر میں کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ جاتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی ماں نے لڑکی کو غائب کر دیا ہو، میں نے کہا، اور اس نے تم لوگوں سے کوئی اپنی شرط منوانے کے لیے یا رقم بٹورنے کے لیے تمہیں عدالت میں گھسیٹنے کی دھمکی دی ہو۔ وہ خوبصورت عورت ہے، اس نے کہا، اور بدماش بھی ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ آپ اس کے گھر کی تلاشی لیں، ہو سکتا ہے لڑکی وہیں سے برآمد ہو جائے۔ اگر ایسا ہی ہوا تو میں لڑکی کو طلاق دلوا دوں گی۔ ہماری بہت بے عزتی ہو رہی ہے۔ پھر میں یہاں سے اٹھ کر لاپتہ لڑکی کے میکے کے گھر چلا گیا، جو دوسرے محلے میں تھا۔ لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو اکٹھا بٹھا لیا۔ دونوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ایسے آنسو لڑکی کی ساس اور سسر کی آنکھوں میں نہیں دیکھے تھے۔ آنسوؤں کے بجائے ان کے انداز میں غصے کی جھلک تھی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ لڑکی کی ماں بڑی خوبصورت عورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دل موہ لینے والا تاثر تھا، اور روتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں کے کونوں پر تبسم کی ہلکی سی جھلک قائم تھی۔ دوسری چیز یہ نوٹ کی کہ جب میں نے ان دونوں کے ساتھ باتیں شروع کی تو میں سوال خاوند سے کرتا تو جواب بیوی دیتی تھی۔ خاوند سر ہلا کے رہ جاتا تھا۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کے دل میں اپنی بیٹی کے سسرال کے خلاف کتنی کچھ دشمنی ہے، اور کیا یہ دشمنی اس قدر زیادہ ہے کہ انہوں نے لڑکی کو خود ہی غائب کر دیا ہو۔ میں نے ان سے گھما پھرا کر پوچھا، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، لڑکی کے سسرال کو برا بھلا کہا، لیکن انہوں نے میرا یہ شک رفع کر دیا کہ لڑکی کو انہوں نے غائب کیا ہے۔ مجھے تو یہ شک ہے کہ میری بیٹی دریا میں کود گئی ہے، اس کی ماں نے کہا۔ سسرال والوں نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ آپ کے پاس شکایتیں لے کر آتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اسے کیا شکایت تھی؟ اس کی ساس اپنے بیٹے اور میری بیٹی کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کا بیٹا میری بیٹی کو اتنا زیادہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ پہلے ساس میری بیٹی کو پریشان کرتی رہی، پھر اس نے اپنے بیٹے پر اپنا جادو چلا لیا۔ اس کا بیٹا کوئی 6 ماہ سے میری بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگا تھا۔ میری بیٹی مجھے بتاتی تھی کہ اس نے پہلے تو میری بیٹی سے یہ کہنا شروع کیا کہ 1.5 سال گزر گیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ اس نے میری بیٹی کے چال چلن پر شبہ کرنا شروع کر دیا۔
وہ دراصل وہمی آدمی ہے۔ میری بیٹی ہنسمکھ لڑکی ہے، ہنستی کھیلتی ہے، وہ خوبصورت بھی ہے۔ اس کا خامن خوبصورت نہیں ہے، اس لیے اسے وہم ہو گیا ہے کہ میری بیٹی اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اب کوئی 1.5-2 مہینوں سے اس آدمی نے میری بیٹی کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ 2-4 مہینوں تک بچے کے آثار نظر نہ آئے تو وہ دوسری شادی کر لے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میری بیٹی اپنے خامن کو سچے دل سے چاہتی ہے۔ اس نے کبھی تمہیں بتایا ہوگا یا تم نے پوچھا ہوگا کہ اس کا خامن بچہ پیدا کرنے کے قابل ہے؟ وہ کہتی تھی کہ اسے اپنے خامن میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ اس نے جواب دیا۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ طلاق کے لفظ سے ہی وہ ڈرتی تھی۔ اس کی ساس نے محلے کی 2-3 عورتوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائے گی۔ اس کی ساس اور خامن تمہاری بیٹی کے چال چلن پر شبہ کرتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کیا انہوں نے کسی آدمی کا بھی نام لیا تھا کبھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں 2-3 بار اپنی بیٹی کی ساس کے ہاں گئی اور اسے کہا کہ وہ مجھے بتا دے کہ میری بیٹی کس آدمی کے ساتھ خراب ہے تو میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ یہ عورت سوائے تانا زنی کے مجھے کوئی جواب نہ دے سکی۔ میری بیٹی کے ساتھ مجھے بھی بد چلن بنا دیا۔ اس پر میری بیٹی اس کے ساتھ لڑی جھگڑی۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو اس کے خلاف کر دیا۔ وہ جس رات گھر سے غائب ہوئی اس سے 4-5 روز پہلے میرے پاس آئی تھی۔ اتنی ہنسمکھ لڑکی رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ خامن نے اسے کہہ دیا ہے کہ ایک تو تم اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو، دوسرے تم میری ماں سے لڑتی ہو۔ میں اب دوسری شادی کا بندوبست کر رہا ہوں۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ میرے داماد کی ماں کو سارا محلہ اور ساری برادری جانتی ہے کہ کیسی عورت ہے، اصل فسادن ہے۔ میں اپنی بیٹی کو جمال شاہ کے پاس لے گئی اور انہیں بتایا کہ کوئی تعویذ دھاگا، کوئی ٹونا ٹوٹکا بتائیں جس سے میری بیٹی کی گود ہری ہو جائے۔ جمال شاہ بہت حیران ہوئے کہ ابھی 2 سال گزرے ہیں اور یہ لوگ اولاد کے لیے پریشان ہو گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ لڑکی کی ساس فسادن ہے اور بیٹا وہمی ہے۔ جمال شاہ نے لڑکی کی آنکھوں میں پھونکے ماری اور اسے اچھی طرح دیکھ کر کہا کہ اس لڑکی کی گود ضرور ہری ہوگی۔ انہوں نے 2 تعویذ دیے اور یہ بھی کہا کہ وہ اگلے روز ان کے پاس خود ہی آ جائے۔ میں نے بھی بیٹی سے کہا کہ وہ جمال شاہ کے حکم کے مطابق ان کے پاس آتی رہے۔ وہ پھر گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اسی روز وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے ملی ہی نہیں۔ پھر اطلاع ملی کہ وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ اگر یہ عورت سچ کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی کی ساس اور اس کا خامن اسے بد چلن اور اولاد پیدا کرنے کا نااہل کہہ کر پریشان کرتے رہتے تھے تو یہ دونوں اور لڑکی کا سسر جھوٹے تھے۔ تینوں نے کہا تھا کہ ان میں سے کسی کا بھی لڑکی کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ لڑکی کی ماں کا دوسرا انکشاف بھی میرے کام کا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کو جمال شاہ کے پاس اولاد کے لیے لے گئی تھی اور جمال شاہ نے اسے کہا تھا کہ لڑکی اس کے پاس آتی رہے۔ میں اس قماش کے لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ بے شک تعویذ وغیرہ دینا جمال شاہ کا پیشہ نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ سوال پیدا ہوا، کیا لڑکی جمال شاہ کے پاس گئی اور اس نے اسے ورغلا لیا؟ میں ایک بار پھر لڑکی کے سسرال چلا گیا۔ ساس، سسر اور خاوند کو میں نے برا بھلا کہا کہ انہوں نے میرے آگے جھوٹ بولا ہے۔ انہیں پھر الگ الگ بٹھایا تو لڑکی کی ماں کی کئی ایک باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے خاوند سے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی پر بد چلنی کا الزام کس بنیاد پر لگاتا تھا۔ وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اولاد کے متعلق اس نے بتایا کہ اس کی ماں اسے کہتی تھی کہ جمال شاہ نے بتایا ہے کہ اس لڑکی کی گود کبھی ہری نہیں ہوگی۔ خاوند نے یہ بھی تسلیم کیا کہ لڑکی اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ ان لوگوں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس رات لڑکی غائب ہوئی ہے اس روز اس کی اور ساس کی لڑائی ہوئی تھی اور خاوند نے اسے فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ دوسری شادی ضرور کرے گا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ لڑکی نے خودکشی کر لی ہوگی۔ میں نے ان پر بہت زور دیا کہ وہ کسی ایک آدمی کا نام بتا دیں جس پر انہیں شک ہے کہ لڑکی نے اس کے ساتھ در پردہ دوستی کر لی ہوگی۔ وہ ایک بھی نام نہ بتا سکے۔ میں جب اس گھر سے نکلا تو میرے ذہن میں 2 شکوک تھے۔ نمبر 1، لڑکی جمال شاہ کے پاس گئی اور واپس نہ آئی۔ نمبر 2 یہ کہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ میں تھانے گیا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ میرے ASI نے مخبروں کو کام پر لگا دیا تھا۔ ان میں سے ایک عورت کو بلایا جو زمین کی تہہ کی بھی خبر لے آتی تھی۔
وہ لڑکی کو اور اس کی ماں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے بتایا کہ لڑکی کی ماں کے متعلق مشہور ہے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی آدمی اور کوئی عورت یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں۔ اس کے خلاف 3 ثبوت پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خوبصورت ہے، اس کی عمر اپنے خاوند کی عمر سے 1-2 سال ہی کم ہے، لیکن 10-12 سال کم لگتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہنسنے ہنسانے کی عادی ہے، اچھل کود بھی کرتی ہے، اور تیسرا ثبوت یہ کہ اس کا خاوند چپ چاپ اور بدھو سا آدمی ہے۔ اس مخبر عورت کی پوری بات سن کر میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکی کا باپ اپنی ذمہ داریوں اور روزمرہ زندگی کے حقائق سے مفرور ہے، گھر اور برادری کے مسائل کی طرف کم ہی توجہ دیتا ہے۔ اس قسم کے خاوند اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی بیویاں من مانی کرتی ہیں، لیکن اچھے خاندانوں کی بیویاں گھر بار خود سنبھال لیتی ہیں۔ یہ عورت انہی بیویوں میں سے تھی۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ زمین تھی اور کرائے پر چڑھا ہوا 1 مکان اور 2 دکانیں۔ یہ سارا انتظام بیوی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ برادری کے بھی کئی جھنجھٹ اور کئی رسم و رواج اور کئی مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی اس بیوی نے سنبھال رکھے تھے۔ اگر باپ پر منحصر ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہ کر سکتا۔ یہ لڑکی کی ماں کا انتظام تھا کہ اس نے لڑکی کا رشتہ طے کیا اور شادی کے تمام تر انتظامات خود کیے۔ لڑکی کے باپ کا تعاون اتنا سا ہی تھا کہ روپیہ پیسہ بیوی کی تحویل میں رکھتا تھا، اور اس سے اس نے کبھی باز پرس نہیں کی تھی کہ وہ کہاں خرچ کرتی ہے اور کتنا کرتی ہے، اور اس نے خاوندوں والا روب داب رکھا ہی نہیں تھا۔ وہ عورت ذات تھی، اسے 100 ڈھنگ کھیلنے پڑتے تھے۔ عورت ذات ہونے کی وجہ سے ہی وہ بدنام ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی اور زندہ دلی نے بھی اسے بدنام کر دیا۔ میری مخبر عورت نے مجھے بڑی اچھی رپورٹ دی۔ گمشدہ لڑکی کے متعلق بھی اس نے اسی قسم کی رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ لڑکی ماں کی طرح خوش مزاج ہے اور گھر بار کے انتظامات ماں کی طرح اپنے ہاتھ میں رکھنے کی قائل ہے۔ دل پھینک عاشق اس کی راہ میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن لڑکی ایسی ویسی نہیں۔ البتہ لڑکی کی ساس کے متعلق میری مخبر نے اچھی رائے نہ دی۔ میں نے لڑکی کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کر لی۔ ایسی رپورٹ کے ضمن میں پولیس کو خاصی کاغذی کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ وہ میں نے کر لی اور میں سو گیا۔ صبح میں نے تھانے میں آ کر اپنا کام شروع کیا ہی تھا کہ 4 آدمی آئے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر سے 1 میل دور جمال شاہ کی لاش پڑی ہے۔ اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اور ٹانگیں گیدڑوں اور اود بلاؤں وغیرہ نے کھا لی ہیں۔ ان 4 آدمیوں میں 2 جمال شاہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور 2 کسی گاؤں کے رہنے والے دیہاتی تھے۔ یہ دونوں ادھر سے گزر رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے لاش دیکھی۔ وہ جمال شاہ کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے اس کے گھر اطلاع دی اور یہ سب رپورٹ دینے آ گئے۔ میں نے لڑکی کی گمشدگی کی تفتیش ASI کے سپرد کر کے اسے بتایا کہ میں اس وقت تک کیا کر چکا ہوں۔ میں نے لاش دیکھنے والے دیہاتیوں سے ضروری معلومات لی۔ ان کے خیال کے مطابق جمال شاہ کو درندوں نے نہیں مارا، وہ قتل ہوا ہے۔ ہندوستان کے اس علاقے میں بھیڑیے پائے جاتے تھے۔ اگر جمال شاہ ان کا شکار ہوا ہوتا تو لاش کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ میں نے کھوجی کو بلوا لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ضروری سٹاف کے ساتھ جائے واردات پر پہنچا۔ لاش ایسی جگہ پڑی تھی جو عام راستہ نہیں تھا۔ پگ ڈنڈی 2-2.5 فرلانگ دور تھی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کھرے مل گئے۔ کھوجی نے بڑی محنت اور دانش مندی سے کھرے تلاش کیے اور میرا کام آسان کر دیا۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ سر پر چوٹ کا ابھار تھا۔ یہ لاٹھی یا موٹے ڈنڈے کی ضرب تھی۔ پیٹ اس طرح پھٹا ہوا تھا کہ انتڑیاں باہر آ گئی تھیں۔ پیٹ چاقو سے چاک کیا گیا تھا۔ گیدڑوں وغیرہ نے انتڑیاں اور پیٹ کے کچھ اعضاء کھا لیے تھے۔ دونوں ٹانگوں کا بہت سا گوشت بھی کھایا جا چکا تھا۔ لاش کے ارد گرد کوئی کھرا سلامت نہیں تھا۔ لاش دیکھنے والوں اور مقتول کے رشتہ داروں نے مجرم کے کھرے مٹا دیے تھے۔ یہی کام رات گیدڑوں وغیرہ نے کیا تھا، لیکن کھوجی کو جائے واردات سے ہٹ کر کھرے مل گئے تھے۔ جمال شاہ کے کھرے کی تصدیق اس کی جوتی سے ہو گئی جو اس کے پاؤں میں تھی۔ اس کے کھروں کے ساتھ جتنے کھرے تھے وہ مجرموں کے ہی ہو سکتے تھے۔ کھوجی نے مجھے دور اس سمت لے جا کر جدھر قصبہ تھا، یعنی جدھر جمال شاہ کا گھر تھا، کھرے دکھائے۔ موسم خشک تھا، اس لیے گھاس نہیں تھی اور زمین پکی نہیں رہی تھی، اس پر دھول زیادہ تھی۔ ایسی زمین کھروں کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ ان کھروں سے یہ پتہ چلانا مشکل تھا کہ جمال شاہ کے ساتھ کتنے آدمی تھے۔
ان میں ایک کھرے کے متعلق کھوجی نے بتایا کہ یہ کسی لڑکی کا ہے یا 13-14 سال کی عمر کے لڑکے کا۔ جوتی شہری طرز کی معلوم ہوتی تھی۔ کھروں کے مطابق یہ لوگ جمال شاہ کے گھر کی طرف سے آئے اور اس جگہ پہنچے جہاں لاش پڑی تھی۔ لاش سے آگے جو کھرے ملے ان میں جمال شاہ کا کھرا نہیں تھا، لڑکی یا لڑکے کا کھرا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہوئے آگے چلتے گئے۔ زمین بڑے واضح شہادت دے رہی تھی۔ کھوجی نے مجھے روک لیا اور ہنس کر بولا، غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آیا۔